السلام علیکم شیخ سر. جی وعلیکم السلام. یہ جو مقدمے کی کارروائی سر جس طرح سے ہوئی ہے اور یک طرفہ طور پر اور بس دن رات ایک کر کے گواہوں کو بھگتا دیا گیا، اس کے قانونی طور پر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ہر ایک جج کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنا ٹرائل مکمل کرے، سب مواقع اپنے ان کو دے ڈیفنس کے اور ٹرائل کو کمپلیٹ کرے. اور اگر جج کو شبہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص طور سے جان بوجھ کر کے ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے جسٹس دینے میں. تو اس صورت میں ججز بھی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو جج صاحب تھے ان کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ ٹرائل کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، چونکہ باقی ساری ان کی ایویڈنس جو آ گئی تھی ریکارڈ پر، صرف کراس ایگزامینیشن کا رہ گیا تھا ایشو، اور اس کے لیے ان کے وکیلوں کو تو موجود ہونا لازمی تھا. وہ تو اکیوز تھے، اور اکیوز کا تو وکیل پہلے سے کھڑا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ غائب ہو جائے. تو یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ساری وکیلوں سے بھری ہوئی ہے. سارے ان کے پریزیڈنٹ چیئرمین بھی وکیل ہے، سبھی وکیل ہی ہیں وہاں پر. تو اس وقت میں وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا ان کے کراس ایگزامینیشن کے لیے. تو میرے خیال میں یہ چیز جیسا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا مقدمہ بھی سب کانٹیننٹ میں ہے جو اس طرح جو صورتحال پیدا ہوئی ہو، وکلاء صفائی ایک دستبردار ہو گئے ہوں اور مقدمہ جو ہے رات گئے تک چلا ہو؟ اس سے پہلے ایسی کوئی نظیر ہے؟ اب یہ مجھے تو اس وقت آف ہینڈ تو یاد نہیں، لیکن یہ بہرحال جو سچویشن سامنے ہے وہ یعنی قانون جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے. جی دیکھیے، یہاں پہ تھا میری نظر میں یہ اسٹریٹجی کی بات تھی. جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ ٹرائل ڈیلے ہو جائے 8 فروری تک، تاکہ 8 فروری کے بعد، چونکہ عمران صاحب کی اپنی کافی پرسنل فالوئنگ ہے، کلٹ فالوئنگ ہے، کوئی پی ٹی آئی کی فالوئنگ نہیں ہے، یہ پرسنل فالوئنگ ہے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ پرسنل فالوئنگ کی بیسس پر وہ جیت جائیں گے الیکشن، اور اس صورت میں پھر یہ معاملہ سارا ختم ہو جائے گا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہے، صحیح اسٹریٹجی تھی ان کی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجی کو وکیلوں نے جو ان کی ہے انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا. وکیل یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ کراس ایگزامینیشن شروع کرتے. اتنے وٹنسز ہیں، ان کو کراس ایگزامینیشن کرنے میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا تھا، بیچ میں ویکینڈ بھی آ رہے تھے، چھٹیاں بھی آ رہی تھی. تو یہ سب ہو سکتا تھا، لیکن وہ غائب ہو گئے. اب جج کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. مگر اب تو وہ آپ دہائی مچا رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی گئی، ہمیں جرا نہیں کرنے دی گئی، اور ہم تو موجود تھے. جج پر بھی اعتبار نہیں تھا. اب یہ کہنا کہ ہماری بات نہیں سنی گئی وکیلوں کی، میرے خیال میں کوئی ایسا وکیل نہیں ہے جس کو کوئی پولیس والا روک سکے جانے سے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کوئی ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم بھی کر چکے ہیں وکالت، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈیلیبریٹ تھا، جان بوجھ کے وکیل نہیں آئے تھے. اگر وکلاء صفائی جو ہے وہ پیش ہوتے، جرا کرتے، تو معاملہ اتنی جلدی نہ نپٹایا جا سکتا. جی بالکل آگے چل سکتا تھا، لیکن یہ ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، وہ اسٹریٹجی ان کی فیل ہو گئی. جس طرح ان کی اسٹریٹجی جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا وہ الیکشن کمیشن کا، تو اس وقت بھی ان کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی تھی. تو یہی بات ہے. تو یہ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی اور پھر سپریم کورٹ تک پہنچے گی. جی یہ تو ہے. جہاں تک کہ اپیل کی بات ہے، چونکہ ان کی وکیل صفائی جو ہے وہ انہوں نے وہ موجود نہیں تھے، اور کراس ایگزامینیشن جو ہے ان کے اپنے وکیل، اپنے جو آرٹیکل 10 کے تحت ان کا اپنا وکیل ہونا چاہیے، وہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کی اپیل تو یقیناً سنی جائے گی، اور مجھے اندازہ یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو ریمانڈ کر دے گی واپس ان کے پاس. یعنی کیس ریمانڈ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. یعنی یہ جو کاروائی جو انہوں نے کہا کہ کالعدم قرار دے دی جائے، تو پھر تو معاملہ وہیں سے شروع ہو جائے گا. نہیں، کالعدم تو خیر نہیں کرے گی میرے خیال میں، میری نظر تو نہیں کرے گی. ایک دفعہ کنوکشن ہو جائے اور کرمنل ٹرائل میں خاص طور سے تو کورٹس عام طور سے کالعدم تو ڈکلیئر نہیں کرتی. سزا تو دیکھیں نا، وہ آلریڈی جیل میں تھے، ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے تھے، تو سزا تھے تو عملی طور پر تو کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں، لیکن وہ بات نہیں، وہ کیس کی بات ہے. کیس میں اگر کنوکشن ہو جاتا ہے کسی کرمنل کیس میں، تو اس میں عام طور سے کورٹس سیٹ اسائڈ نہیں کرتی.
وہ اگر اس قسم کی کوئی خامی ہے جس طرح اس میں خامی ہے تو ان کو ریمانڈ کر سکتی ہے، ریمانڈ کر دیتی ہے کہ آپ دوبارہ جو آپ کو جو کمی ہے کیس میں وہ پوری کریں۔ اس میں سر ایک اور بھی بات کہ زبانی فیصلے اس طرح سے پہلے کبھی آئے کہ بس ہم نے سامنے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا کہ بھئی آپ کو ہم اتنی سزا دے رہے ہیں، یا نہیں ایسا لکھ کے دیا جاتا ہے؟ نہیں، باقاعدہ ججمنٹ ہونی چاہیے، ججمنٹ تو آئی ہوگی ان کی یقیناً، میں نے تو پڑھی نہیں ججمنٹ، لیکن ججمنٹ تو آئی ہوگی۔ یہ شارٹیسٹ آرڈر ہے جو ہوا ہے، تاریخ کا کم یعنی مختصر ترین حکم ہے۔ ہاں تو لیکن وہ آج کل میں آ جائے گی ججمنٹ ان کی، وہ تو ہم کئی دفعہ جج کرتے ہیں، ویسے کرمنل ٹرائل میں کرنا نہیں چاہیے ان کو، کرمنل ٹرائل میں عام طور سے ججمنٹ دینی چاہیے، یعنی عدالت کو غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ جی صحیح ہے، عدالت کو کبھی غصے میں آنا نہیں چاہیے، ایموشنز تو ہونے نہیں چاہیے جج کے ساتھ۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ شاہد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔